الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، یہ ادارہ جس میں آپ تشریف فرما ہیں یہ سن 1992 میں قائم ہوا تھا۔ اس کے اصل بانی اور بنبانی سرپرست محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ تنظیم اسلامی کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، اس کے بھی بانی امیر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے میرا تعارف تو FSC کے زمانے میں ہوا کہ میرے والد صاحب کے ایک باس وہ انہیں ملنے کے لیے آئے۔ جب میرے والد صاحب انسپکٹر آف سکولز تھے تو ان کے جو باس تھے، جب وہ انسپکٹر آف سکولز ہوا کرتے تھے، سرگودا آئے تو اس وقت میرے والد صاحب انسپکٹر آف سکولز تھے تو ان کے دفتر میں بھی آئے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کے 2 کتابچے میرے والد صاحب کو دے گئے پڑھنے کے لیے۔ ایک مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور دوسرا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ تو میرے والد صاحب نے وہ کتابچے مجھے دے دیے، یا میں نے ان کے شیلف پر دیکھے تو میں نے وہ اٹھا لیے پڑھنے کے لیے۔ تو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق تو میں نے پورا پڑھ لیا، لیکن دوسرا جو کتابچہ تھا وہ میں نہیں پڑھ سکا، مشکل تھا۔ یعنی آپ بھی ذرا محظوظ ہوں گے اس سے۔ اس کا پہلا ہیڈنگ تھا فکر مغرب کا ہمہ گیر استیلا۔ تو ظاہر ہے 1.5 صفحہ میں نے اس کا پڑھا، لیکن آگے سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اس کو میں نے رکھ دیا۔ FSC کے بعد مجھے BDS میں داخلہ مل گیا، ڈی ماؤنٹ برنسی کالج آف ڈینٹسٹری لاہور میں نے BDS کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ تو اس میں اپریل سن 1974 میں 12 ربیع الاول تھا، اتوار کا دن تھا، اور میرا مال روڈ سے گزر ہو رہا تھا تو مسجد شہداء میں نے دیکھا کہ موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، 2-3 گاڑیاں بھی ہیں، اور اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں سمجھا کہ کوئی درس قرآن شروع ہو رہا ہے، لیکن میں وہاں سے گزر کے آگے اپنے ہاسٹل کی طرف ہائی کورٹ تک پہنچا جب میں، تو پھر مجھے کسی چیز نے اندر سے دوبارہ کھینچا کہ چھٹی بھی ہے، کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے، اور درس قرآن چھوڑ کے تم جا رہے ہو۔ میں نے یو ٹرن لیا سائیکل پر، اور میں مسجد شہداء میں آ کر وضو کر کے، بیسمنٹ میں اس وقت وضو خانہ ہوتا تھا اس وضو کر کے میں درس میں بیٹھ گیا۔ تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ ہی کا درس ہو رہا تھا، اور اس میں انہوں نے تعارف بھی کرایا کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے آج میں سورۃ اعراف کی ایک آیت آپ کو سمجھا رہا ہوں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ پس وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، ان کی تعظیم و توقیر کرتے، اور ان کی مدد کرتے، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہاں ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا کہ اس سے پہلے میرا ایک کتابچہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق موجود ہے، تو آج میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کر رہا ہوں۔ تو مجھے کنیکٹ ہو گیا کہ اچھا یہ وہی ڈاکٹر اسرار احمد ہیں کہ جن کا وہ کتابچہ میں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ لیکن اس درس میں ایسی کشش تھی کہ پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے اٹھنے نہیں دیا وہاں سے۔ یعنی وہ سیشن بھی میں نے اٹینڈ کیا، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے سارے دروس میں باقاعدگی سے اٹینڈ کرتا رہا۔ فائنل ایئر میں ڈاکٹر صاحب کے 4 سیشنز ہوتے تھے، ایک جمعہ، ایک سلسلے وار درس، اور ایک منتخب نصاب کا درس تھا برکت علی اسلامیہ ہال میں، اور ایک
وہی درس تھا مسجد شہداء کا ہفتہ وار اتوار کی صبح کو، میں وہ چاروں دروس اٹینڈ کرتا تھا۔ اور پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے کے بعد مجھ پر کرم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو بیان تھا، ان کی گفتگو تھی، مجھے ایسے ہی محسوس ہوئی کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا، یعنی ایک ذہنی مناسبت جیسے محسوس ہوتی ہے کہ کوئی اپراہٹ محسوس نہیں ہوئی کہ کوئی عجیب سی بات کر رہے ہیں یا کوئی نئی بات کر رہے ہیں، مجھے ایسے ہی معلوم ہوا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ اور پھر 1975 میں تنظیم اسلامی کا قیام عمل میں آیا، اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک کریش کورس کروایا مسلم ماڈل ہائی اسکول اردو بازار میں، وہ میرے ہاسٹل سے بالکل قریب تھا۔ وہاں شام کے سیشنز میں اٹینڈ کرتا تھا۔ اس میں ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے مغرب کی نماز کے بعد کوئی پونے دو گھنٹے کا درس دیا ہفتے کی شام۔ پھر اتوار کی صبح مسجد شہداء کا درس تھا، 3 گھنٹے میں ڈاکٹر صاحب نے سورۃ الحجرات پڑھائی۔ شام کو آئے تو مغرب کے بعد پھر درس تھا، گلا ڈاکٹر صاحب کا بری طرح سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن 1.5 پونے 2 گھنٹے کا درس پھر ڈاکٹر صاحب دے گئے۔ یعنی اتنا زیادہ اس کا ایک روب پڑا کہ جو کام کرنا ہو پھر انسان اس کے لیے اپنی پرواہ نہیں کرتا کہ میرا کیا بنے گا، لیکن ایک جوش، ایک جذبہ، ایک ولولہ کہ میرے پاس جو امانت ہے قرآن مجید کی، میں یہ آگے ڈیلیور کر دوں۔ اس کے بعد 1976 تنظیم اسلامی کے سالانہ اجلاس تھا، اس میں میں نے تنظیم میں شمولیت اختیار کی، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد، ہاؤس جاب کے بعد، ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے ہی میں نے گورنمنٹ سروس جوائن نہیں کی، اگرچہ میری سلیکشن ہو گئی تھی پبلک سروس کمیشن میں، پوسٹنگ بھی ہو گئی تھی خوشاب میں، لیکن میں نے اپنی پریکٹس شروع کی۔ یہاں پریکٹس شروع کی، 3.5 سال یہاں پر پریکٹس کی۔ پھر قرآن اکیڈمی لاہور میں رجوع القرآن کورس شروع ہوا، تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم بھی آؤ۔ یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، والدین کو آمادہ کرنا اس پر، لیکن بہرحال اللہ نے آسانی پیدا کر دی، مجھے اجازت مل گئی اور میں پریکٹس بند کر کے لاہور چلا گیا۔ 3.5 سال پھر وہاں گزارے، پھر ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ۔ دوبارہ نئے سے پریکٹس بھی شروع کی، اور یہاں پر ان دا مین ٹائم تنظیم بھی بن چکی تھی، اور تنظیم کا امیر بنا کر انہوں نے مجھے بھیج دیا تنظیم اسلامی فیصل آباد۔ بڑے اچھے مخلص ساتھی مجھے مل گئے۔ کل ہی بلکہ ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے پروفیسر خان محمد صاحب مرحوم، ان کے بیٹے نے، پرانے ساتھی جو ظاہر ہے خان محمد صاحب کے پرانے ساتھی تھے، دوست، ان کا کھانا رکھا ہوا تھا، تو کل ملک احسان صاحب بھی تھے، خواجہ محمود صاحب بھی تھے، حکیم مختار صاحب بھی تھے، پھر ڈاکٹر فیصل اسلم جو میاں اسلم صاحب کے صاحبزادے ہیں مرحوم، تو وہ بھی یعنی جاتے جاتے وہ جا رہے تھے اپنے بہنوئی کو ایئرپورٹ چڑھانے کے لیے لاہور، لیکن انہوں نے کہا جی میں حاضری ضرور دوں گا، تو وہ بھی آئے، تو بڑا ایک اچھا کل سیشن رہا، یادیں تازہ ہوئیں۔ اس کے بعد پھر میاں اسلم صاحب مرحوم نے ایک جگہ آفر کی، صادق مارکیٹ میں ان کی رہائش بھی تھی اور ان کے بعد پراپرٹی بھی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی چودھری رحمۃ اللہ بٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اللہ نے تمہیں جگہ دی ہے تو کچھ جگہ تنظیم کو بھی دے دو۔ ان کا جی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو 2 گیراج ہیں ان کے اوپر، یعنی سٹورز تھے ان کے اوپر جو ایک فلیٹ ہے وہ میں تنظیم کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ کس کے نام اس کو منتقل کرنا ہے، آپ کے نام کرنا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے نام کرنا ہے، یا تنظیم اسلامی کے نام؟ میں نے کہا جی یہ تو مرکز فیصلہ کرے گا۔ تو میں نے لاہور میں ان کی آفر پہنچا دی، تو شورا میں فیصلہ ہوا کہ جی انجمن الخدام و قرآن فیصل آباد وہاں بنائی جائے اور یہ پراپرٹی اس کے نام منتقل کی جائے۔ ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر کو منور کرے، مالی معاملات میں بہت حساس تھے، یعنی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ان کی ایک نصیحت کہ ادارے کے پیسے کوئی پکڑا دے تو اس کو چٹ لگائے بغیر کبھی جیب میں نہیں ڈالنا، ورنہ پریشانی ہوتی ہے یا وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔
تو اس معاملے میں بڑے اہم تھے کہ یہ چونکہ تنظیم اسلامی ایک انقلابی مشن رکھتی ہے اور وہ الیکشن کی سیاست میں تو ہے نہیں، لہذا وہ رجسٹر نہیں ہو سکتی، اور شخص کے نام اگر منتقل ہو جائے تو اس کے انتقال پر پھر آٹومیٹیکلی وہ پراپرٹی جو ہے وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی فیصل آباد کی انجمن الخدام قرآن پہلے بناؤ، پھر یہ پراپرٹی اس کے نام منتقل کرو۔ لہذا باقاعدہ ایک ہفتہ بار ماہانہ درس شروع کیا تھا یہاں ڈاکٹر صاحب نے۔ تو ایک ہی درس دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب تم خود سنبھالو، تو میری ذمہ داری لگ گئی۔ اب بیچ بیچ میں سے میں استادی لگاتا تھا کہ بہانے سے ڈاکٹر صاحب کو بلاتا تھا، اور وہ میں بلاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے جو ویک پوائنٹس تھے خاص اسباق ان پر، تو سورہ حجرات آئی اور اس کے میں نے کہا جی سورہ حجرات آ گئی ہے تو آپ ہی پڑھائیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر طے ہوا کہ جی اس پر ہم ایک کویسچن آنسر سیشن رکھیں گے اور اس میں پھر انجمن الخدام قرآن کی تاسیس ہوگی، لیکن اتنی شدید بارش ہوگی جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ پروگرام کینسل کر دو۔ میں نے کہا جی کینسل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر سورہ صف کا درس میں نے دیا، اس کی 8 آیتیں میں نے پڑھا دی۔ 9ویں آیت وہ ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک پوائنٹ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ میں نے حالانکہ وہ تنظیم میں رولز بنتے رہتے تھے کہ جس نے بھی بلانا ہو وہ پہلے فلاں جو ناظم اعلیٰ صاحب ہیں ان کو خط لکھے گا، پھر ایک کمیٹی تھی وہ اس کو طے کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب کی شفقت تھی کہ انہیں میرا فون نمبر بھی یاد تھا، وہ خود ملایا کرتے تھے، کبھی سیکریٹری نہیں ملایا تھا۔ میں نے فون لیا، ہاں بھائی، میں نے کہا جی وہ سورہ صف کی 8 آیتیں میں نے پڑھا دی ہیں، تو 9ویں آیت جو ہے وہ پھر آپ ہی آ کر ہاں ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب جھٹ تیار ہو گئے اور وہ آگے پھر حمید پیلس میں ایک چائے پر، یعنی آفٹرنون میں، یہ انجمن الخدام قرآن فیصل آباد کی تاسیس ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اس کے جو پارٹنر تھے کرنل نجم حمید صاحب، تو جب قرارداد تاسیس پڑھی گئی تو سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ جی میں اس کے فاؤنڈرز میں شامل ہوتا ہوں، یعنی 5000 روپیہ جو ایڈوانس اس کی ممبرشپ تھی وہ انہوں نے کی، باقی ہاتھ پھر بعد میں اٹھے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کنٹریبیوشن آپ نے کی تھی کٹھی اس کے لیے، اس پروگرام کے لیے، تو وہ بھی ہم چارج نہیں کریں گے، بس وہ لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو اس کو انجمن کے فنڈز کے اندر شامل کر دیں۔ 2 ہفتے گزرے تو کرنل صاحب کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا جی میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، وہاں میری ایک خالہ ہے، ڈاکٹر ہیں، آرمی سے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہیں، اور ان کی 213 میں ایک زمین ہے، تو میں نے ان کو آمادہ کیا ہے کہ وہ انجمن کو دے دیں۔ میں نے کہا بہت ٹھیک، آپ صبح آئیں تو آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو اگلے دن میں گیا، ہمارے ساتھی شیخ امین صاحب، کرنل صاحب ان کے بھائی، ہم آئے یہاں پر، اور انہوں نے یہ یہاں جو لان ہے یہ جگہ تھی 4 کنال 4 مرلے، انہوں نے کہا جی یہ وہ دینے کے لیے آمادہ ہے۔ ہفتہ نہیں گزرا پھر ان کا فون آیا کہ وہ خالہ آئی ہوئی ہیں تو آج ہی آپ کروا لیں۔ تو ہمارے فاؤنڈرز میں سے تھے چودھری اکرام صاحب مرحوم، تو میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہو سکتی ہے۔ ان کا مجھے جواباً فون آیا کہ 74,000 روپیہ اس کی سٹیمپ ڈیوٹی لگے گی اس کو منتقل کرانے میں۔ میں نے کہا یہ اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کہتے ایک اور راستہ ہے، اس کو وقف کروا رہے ہیں آپ تو 30 روپے کے اسٹامپ پر ہو جائے گی۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، فاؤنڈر ممبر سے، انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو اسی دن وہ پیپر تیار ہوا اور وہ آئیں، اور وہ آ کر یہ 4 کنال 4 مرلے جو ہے وہ انجمن کے نام وقف کر دیں۔ تو چودھری اکرام صاحب کے آفس میں کہتے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میری ایک اور بہن بھی لاہور میں ہے، اس کی بھی جگہ ہے ساتھ، تو میں اس کو فون کر دوں گی تو آپ اس کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی دے دے گی۔ تو میں چودھری اکرام صاحب، شیخ امین صاحب، ہم گئے تو ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ ریٹائرڈ سیکریٹری ایگریکلچر تھے شاید، تو انہوں نے سارا انٹرویو لیا، تسلی کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 1 کنال 13 مرلے جگہ ہے تو آپ لے لیں۔
لیکن یہ یہاں سے نہیں جائے گی، آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے جو بھی کروانا ہے کروائیں۔ تو لہٰذا ہم نے وہاں پر ایک وکیل کو پکڑا اور وہ میرے نام انہوں نے مختار نامہ دے دیا، وہ مقرر ہو گئے۔ اور ساتھیوں نے کہا کہ جی میری 1 کنال 13 مرلے ساتھ والے کھیت میں بھی جگہ ہے، اس کا کوئی گاہک بھی آپ دے دیں۔ تو میں نے یہاں بات کی، وہ یعنی 1 کنال 13 مرلے لمبی ایک پٹی وہ کس کام کی تھی؟ ظاہر ہے میں نے 1-2 لوگوں سے کہا، لیکن ظاہر ہے کوئی بیکار سی جگہ تھی۔ 1 سال کے بعد انہوں نے فون کیا لاہور قرآن اکیڈمی میں کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ وہ دوبارہ آئیں اور دوسری جگہ بھی ہم سے لے لیں۔ تو میں گیا، میں کہا جی پھر کیا ریٹ وغیرہ اس کے لیں؟ انہوں نے کہا جیسے پہلے دی تھی ویسے ہی لے لیں۔ تو 1 کنال 13 مرلے اور جگہ جو ہے وہ منتقل ہو گئی۔ یوں یہ ٹھیک ٹھاک جگہ بن گئی۔ پھر یہ سڑک ادھر تھی اور یہ جو مسجد والی جگہ ہے ساری، یہ نہیں تھی ہمارے پاس۔ پھر اس کو ہم نے باقاعدہ خریدا اور اس کے لیے فنڈ ریز کیا، تو یہ جگہ بھی 2 کنال کچھ مرلے جو ہے یہ مسجد والی یہ بھی خرید لی ہم نے، اور یہ بھی وقف ہو گئی۔ یوں یہ اللہ کا کام ہے۔ اور پھر یہ کروڑوں روپے جو ہے اس بلڈنگ پر خرچ آ گئے ہیں۔ میں ایک بڑا پور فنڈ ریزر ہوں۔ وہ ڈاکٹر صاحب خود ہی سنایا کرتے تھے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ جب بات ہوتی تھی کہ آپ فنڈ ریزنگ میں کوئی خاص کردار اداری کرتے، انہوں نے کہا جی میں تو وہ سید تھے، کہتے ہیں کہ جی وہ ایک سید گیا نا، تو وہ اس نے آ کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا کسی گھر کا، او کم بختو تمہارے دروازے پر ایک بھوکا سید آیا ہے۔ کم بختو کہہ کر انہوں نے کہا کہ جی کوئی اس کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا جی بھائی میں تو یہی کر سکتا ہوں۔ اور دین کے کام میں جب آپ منتیں ترلے کرتے ہیں تو پھر دین کا وہ وقار باقی نہیں رہتا۔ تو یہ سارا کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ ڈاکٹر سارف صاحب رحمہ اللہ نے مجھے اس انجمن کا لائف پریزیڈنٹ مقرر کر دیا، لیکن اس سارے فنڈز کے اکٹھے کرنے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کام کبھی پیسے کی وجہ سے نہیں رکتا، افراد کی وجہ سے رکتا ہے۔ لوگ پیسے دے دیتے ہیں، لیکن دین اصل میں تقاضا کیا کرتا ہے؟ یور سیلوز، یعنی اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو، ہے نا بار بار قرآن مجید میں۔ تو یہ سیلف جو ہے، ابھی جیسے عامر صاحب نے آپ کو بتایا اور پھر افضل صاحب نے مزید اس کی وضاحت کی کہ عامر صاحب نے وہ کام چھوڑ دیا، اللہ نے پھر سارے مسائل جو ان کے فائنینشیل تھے ان کی بھی ٹیک کیئر کی، اور پھر جو کام ان کے ذریعے سے ہوا اللہ کے فضل و کرم سے وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ لمبا سفر ہے، تو سن 2000 میں انہوں نے فرسٹ ٹائم ایک شارٹ کورس کیا مجھ سے، اس کے بعد پھر سن 5 میں جی ایک اور کلاس تھی، کچھ عرصہ میں ملک سے باہر رہا اتفاق مسجد میں، تو اس میں جو لوگ پارٹیسپینٹس تھے ان میں عامر صاحب بھی تھے اور ڈاکٹر جہانزیب ندیم بھی تھے۔ تو ان دونوں کو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ ان کو عربی جو ہے وہ آ گئی ہے، تو میں نے وہاں سجیسٹ کیا کہ اب جس کو بھی شوق پیدا ہوا ہو وہ عربی کا معلم 4 والیوم جو ہیں اس کو ذرا پڑھے۔ تو ان دونوں حضرات نے پھر ڈاکٹر جہانزیب کے آفس میں بیٹھ کے عربی کا معلم جو ہے وہ پڑھا، ایسے ہی نہیں؟ تو پھر الحمدللہ وہ بھی قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی تقریباً تفسیر اور ساری نحوی بحث جو ہے وہ تحریر میں لا چکے ہیں، اور عزیزم عامر سہیل جو ہیں وہ آپ کے سامنے وہ ہیں کہ انہوں نے عربی پڑھانے کا ایک وسیع کام کیا۔ اسی کلاس میں میرے میڈیسن کے استاد ڈاکٹر خالد لطیف صاحب بھی شریک تھے۔ تو اس کے اینڈ پر جو ہمارے اس وقت تنظیم اسلامی کے امیر تھے، امیر حلقہ رشید عمر صاحب، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ جی آپ کو اللہ نے پراپرٹی دی ہے تو آپ وہاں پر کوئی ہمارا درس شروع کروا دیں ہفتہ وار۔ ان کے پاس جگہ تھی بالکل پنجاب میڈیکل کالج کے بالکل اپوزٹ، جہاں وہ سنیری بینک بنا ہوا ہے شاید۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی وہ آپ نے کہا تھا دیں گے تو ایک عربی کلاس شروع کرانی ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ مڑا میرا آیا سی امریکہ تو وہ بڑا کمرہ تھا، وہ آفس بنا گیا اپنا، او جتنے تسی نماز پڑھی دی نا اسی تو وہ پڑھاس پڑھا لے۔ نہیں ٹھہر جا، میرے استاد تھے چونکہ وہ ایسے ہی میرے ساتھ بات کرتے تھے بڑی محبت کے ساتھ۔ اچھا ٹھہر جاتا ہے، میں ایک اور جگہ لے کے دینا۔ تو لاسارین ٹاؤن میں
ایک صاحب تھے خواجہ مشتاق صاحب، جماعت اسلامی کے وہ ہمدردان میں سے تھے، انہوں نے ان کو فون کیا. اب وہ خواجہ مشتاق صاحب جو ہے وہ بعد میں مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ کرائے پہ لی ہوئی تھی، بیسمنٹ، اس میں 50 کرسیاں جو ہیں وہ لگ سکتی تھی، اور وقتاً فوقتاً وہ کوئی نہ کوئی کورس وہاں پر کرواتے رہتے تھے، فہم القرآن اکیڈمی کے نام سے. تو مجھے بتا رہے ہیں کہ مینوں خیال آیا کہ ڈاکٹر سمیع دی کلاس اتنے لائیے، میں تاڑے دفتر گیا صادق مارکیٹ، پتہ لگا کہ تس تو ملکوں باہر ہو. میں پوڑیاں لتھا تو میں سوچیا کہ وہ مشتاق احمد تو بڑے پاسے ہاتھ پا رہے ہیں، یہ بڑے آدمی ہیں تے یہ تیری قسمت چ نہیں. کہتے جب ڈاکٹر خالد لطیف صاحب نے ان کو فون کیا تو میں نے کہا واہ ربا، جیڑی چیز تو لب رہا سیں وہ تیری چولی جا کے پی گئی. اچھا، خواجہ مشتاق صاحب نے کہا کہ یہ کلاس پھر ایسے نہیں پڑھانی، اس کو پراپرلی ایڈورٹائز کرنا ہے. تو ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے، اللہ کرے رحمت کرے، حکیم سعید صاحب، وہ تنظیم کی طرف سے اور انجمن کی طرف سے اٹیچ ہو گئے ان کے ساتھ، اور بھرپور ایڈورٹائز کیا، اور سارے شہر میں انہیں بل بورڈ لگا دیے کہ فری آف کاسٹ عربی زبان کی تعلیم. اچھا، اس میں پھر عزیز عامر جو تھے وہ میں نے چونکہ سپورٹ کر لیا تھا کہ یہ عربی پڑھانے کے قابل ہیں، تو جمعرات کو ابھی آن لائن کلاسز سسٹم کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو مجھے ہر جمعرات کو لاہور جانا پڑتا تھا تنظیم اسلامی کے مرکزی کونسل کے اجلاس میں، ہفتہ وار اجلاس میں شرکت کے لیے. تو میں انہیں پھر ذمہ داری دیتا تھا کہ آپ ہفتے میں جو کچھ پڑھایا ہے اس کو ریوائز کروائیں. اب اس پر وہ تصویر کشی کرتے ہیں خواجہ مشتاق صاحب، کہتا جی پھر ہاں، میں نے ان سے کہا کہ جی اگلی کلاس جو ہے وہ عامر سہیل پڑھائیں گے. ان کے نہیں. لیکن جب پھر انہوں نے پڑھانا شروع کیا